نعم الجليس مدى حياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. آمنت بالله صدق الله العظيم. مسلمان کی عیبوں کو چھپانا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیب چھپائے، سترہ اللہ، اللہ چھپائے گا اس کے عیب یوم القیامت، قیامت کے دن. اس حدیث کے اندر اگر انسان کو کسی مسلمان کا کوئی عیب معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، تو اس عیب کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے وہ رک گیا، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو اس کا عیب نہ بتایا، ظاہر نہ کیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو وہاں پر اللہ کے حضور انسانی زندگی کی جو فلم ہے اور انسانی زندگی میں کیے گئے جو اعمال ہیں، ان اعمال کو اللہ ظاہر فرمائیں گے. تو ظاہر ہے جب ظاہر فرمائیں گے تو وہاں پر لوگوں کے سامنے انسان کی کمی کوتاہی اور اس کا کیا دھرتا آ جائے گا. تو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے تو حشر کے میدان کے اندر جب وہ اللہ کے حضور پہنچے گا اور اپنی زندگی کا جواب دے گا تو اس صورت کے اندر رب ذوالجلال اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس کی کمی اور کوتاہی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اپنے خاص کرم و فضل کے ساتھ اسے چھپا لیں گے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے. جس طرح دنیا کے اندر اگر کسی کا کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ شرم محسوس کرتا ہے لوگوں سے، تو اس طرح جب قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر اعمال نامے کھلیں گے اور لوگوں کے سامنے کسی کا عیب ظاہر ہوگا تو اسے بڑی شرمندگی ہوگی. تو اس شرمندگی سے وہی انسان بچے گا کہ جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہا ہے. آج کل یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی آدمی کو اور کسی نہ کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کر کے دوستوں کے سامنے شیئر کر کے ان سے تو اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے تاکہ حشر کے دن ہماری جو کمی کوتاہی ہو وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے اور ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ عمل کی توفیق دے. نعم الجليس مدى حياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. آمنت بالله صدق الله العظيم. مسلمان کی عیبوں کو چھپانا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیب چھپائے، سترہ اللہ، اللہ چھپائے گا اس کے عیب یوم القیامت، قیامت کے دن. اس حدیث کے اندر اگر انسان کو کسی مسلمان کا کوئی عیب معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، تو اس عیب کو دوسرے لوگوں
کے سامنے بیان کرنے سے وہ رک گیا، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو اس کا عیب نہ بتایا، ظاہر نہ کیا، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو وہاں پر اللہ کے حضور انسانی زندگی کی جو فلم ہے اور انسانی زندگی میں کیے گئے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اللہ ظاہر فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے جب ظاہر فرمائیں گے تو وہاں پر لوگوں کے سامنے انسان کی کمی کوتاہی اور اس کا کیا دھرتا آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے تو حشر کے میدان کے اندر جب وہ اللہ کے حضور پہنچے گا اور اپنی زندگی کا جواب دے گا تو اس صورت کے اندر رب ذوالجلال اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس کی کمی اور کوتاہی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اپنے خاص کرم و فضل کے ساتھ اسے چھپا لیں گے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر کسی کا کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ شرم محسوس کرتا ہے لوگوں سے، تو اس طرح جب قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر اعمال نامے کھلیں گے اور لوگوں کے سامنے کسی کا عیب ظاہر ہوگا تو اسے بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو اس شرمندگی سے وہی انسان بچے گا کہ جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ آج کل یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی آدمی کو اور کسی نہ کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کر کے دوستوں کے سامنے شیئر کر کے ان سے تو اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے تاکہ حشر کے دن ہماری جو کمی کوتاہی ہو وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے اور ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ نعم الجليس مدى حياة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مسلمان کی عیبوں کو چھپانا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیب چھپائے، سترہ اللہ، اللہ چھپائے گا اس کے عیب یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اس حدیث کے اندر اگر انسان کو کسی مسلمان کا کوئی عیب معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، تو اس کے اس عیب کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے وہ رک گیا، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو اس کا عیب نہ بتایا، ظاہر نہ کیا، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آدمی قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو وہاں پر اللہ کے حضور انسانی زندگی کی جو فلم ہے اور انسانی زندگی میں کیے گئے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اللہ ظاہر فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے جب ظاہر فرمائیں گے تو وہاں پر لوگوں کے سامنے انسان کی کمی کوتاہی اور اس کا کیا دھرتا آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے تو حشر کے میدان کے اندر جب وہ اللہ کے حضور پہنچے گا اور اپنی زندگی کا جواب دے گا تو اس صورت کے اندر رب ذوالجلال اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس کی کمی اور کوتاہی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اپنے خاص کرم و فضل کے ساتھ اسے چھپا لیں گے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر کسی کا کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ شرم محسوس کرتا ہے لوگوں سے، تو اس طرح جب قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر اعمال نامے کھلیں گے اور لوگوں کے سامنے
کسی کا عیب ظاہر ہوگا تو اسے بڑی شرمندگی ہوگی، تو اس شرمندگی سے وہی انسان بچے گا کہ جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ آج کل یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی آدمی کو اور کسی نہ کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کر کے دوستوں کے سامنے شیئر کر کے ان سے، تو اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے، تاکہ حشر کے دن ہماری جو کمی کوتاہی ہو وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے اور ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ نعم الجليس مدى حياة